نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة اخرجت للناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلات کے بعد لائق صد احترام حاضرین، سامعین، خواتین و حضرات، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے جس کے صدقے سے ہم سب جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع کے اندر حاضر ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے تحت ہم نے گزشتہ پورا مہینہ مختلف حوالوں سے بات چیت کی ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور آپ کی سیرت مطہرہ سے اپنی زندگیوں کی اصلاح کا سامان حاصل کریں۔ آج اس سلسلے میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے دوسروں کے کام آنا۔ اس کا قرآن مجید میں ہمیں کیا تصور ملتا ہے، پھر حضور تاجدار کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہمیں اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو کر کے دکھایا، اور پھر ہم اس سے اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں گے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے قریب ہو سکیں۔ اس ضمن میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 آپ کے سامنے اس کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اس امت کو، امت مسلمہ کو سب سے بہترین امت قرار دیا ہے، اور پھر آگے اس کی نشانیاں اور علامات بیان فرمائیں کہ تمہیں بہترین کیوں کہا جا رہا ہے۔ جب ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بہترین امت ہونے کی سب سے پہلی نشانی اور علامت یہ ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، بہتر امت ہو، خیر والی امت ہو، تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جسے دوسرے انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے، جسے دوسروں کے لیے بھیجا گیا ہے، جسے دوسرے انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور دوسرے انسانوں کے لیے تمہیں بنایا گیا ہے تو کرنا کیا ہے؟ اس کے بعد فرمایا تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو گویا 4 چیزیں قرآن مجید نے بیان فرمائیں اس امت کے بہترین امت ہونے کے طور پر۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ تمہیں دوسروں کے لیے بنایا گیا ہے، گویا تمہارا جینا اوروں کے لیے ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دوسروں کے لیے بنایا ہے، اوروں کے لیے بنایا ہے، انسانیت کے لیے بنایا ہے، تمام انسانیت کے لیے تمہیں بنایا گیا ہے، اور تمام انسانیت کے لیے تمہیں چنا گیا ہے، اور دوسرے لوگوں اور تمام انسانوں کے لیے تمہارا وجود عمل میں لایا گیا ہے۔ یہ پہلا مقصد ہے، اس کی وضاحت میں ابھی ہم جائیں گے۔ دوسرا مقصد یا علامت، نشانی، فرمایا تأمرون بالمعروف، تم امر بالمعروف کا کام کرتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، اچھائی کی تلقین کرتے ہو، اچھی بات کی طرف لوگوں کو لاتے ہو، اچھی بات کی دعوت دیتے ہو، اچھائی کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہو۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور صرف اچھائی کی طرف بلاتے رہنا ہی کافی نہیں، اس معاشرے کے اندر جو برائی پائی جا رہی ہو اس برائی سے روکنا بھی ضروری ہے، تو تم اس برائی سے روکنے والے ہو، منکرات سے دوسروں کو منع کرنے والے ہو، اور تمہارے اس عمل سے ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ جنم لے گا کہ جس میں ہر ایک کے جینے کا مقصد ہوگا دوسروں کی خیر خواہی، دوسروں کی بھلائی، اور سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ کسی کو ایمان کا راستہ دکھا دیا جائے۔ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اسے نیکی کی راہ دکھا دی جائے، اور اسے برائی سے منع کر دیا جائے یا برائی سے روک دیا جائے۔ یہ تمہاری نشانیوں میں سے ہے، اور جب تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور برائی سے منع کرتے رہو گے تو پھر ایک صالح معاشرہ جنم لے گا، ایک پاکیزہ معاشرہ پیدا ہوگا۔ اس پاکیزہ معاشرے کے اندر جب تم سانس لوگے، تمہاری اولادیں، تمہاری آنے والی نسلیں جب اس معاشرے میں رہیں گی، گلی میں، محلے میں، بازار میں، لین دین میں، تجارت میں، اسکول میں، کسی دفتر میں، تعلیمی اداروں میں، تو جہاں کہیں تم ہوگے تمہیں ایک پاکیزہ ماحول ملے گا، ایک پاکیزہ معاشرہ ملے گا۔ وہ پاکیزہ معاشرہ تم نے خود بنانا ہے، اس پاکیزہ معاشرے کی تشکیل تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارے فرائض منصبی کے اندر یہ داخل ہے کہ تم ایسے پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کرو، ایسے پاکیزہ معاشرے کی تعمیر کرو، کیونکہ وہ جو پاکیزہ معاشرہ ہوگا پھر تمہیں خوف نہیں ہوگا کہ بچہ گھر سے نکلا ہے تو کہاں گیا، بیٹی گھر سے باہر ہے تو خیریت سے واپس آئے گی یا نہیں، تمہاری دکان کھلی ہے اسے کوئی لوٹ تو نہیں لے گا، تمہارے اموال کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچائے گا، تمہارے دروازے کھلے ہیں تو کوئی چوری تو نہیں کرے گا۔ تو ایک پاکیزہ اور پرامن معاشرہ تمہیں نصیب ہوگا تمہارے اس کردار کے نتیجے میں، تمہارے اس عمل کے نتیجے میں کہ تمہیں دوسروں کے لیے جینا ہے، اوروں کی خیر خواہی کو اپنا مقصد اور مدعا بنانا ہے، دوسروں کی اصلاح کو اپنا مقصود اور مدعا بنانا ہے۔ جب دوسروں کی اصلاح کے لیے نکل پڑو گے تو کوئی یہ مت سوچے کہ پھر قرآن نے اپنی بات تو کی نہیں، اپنی بات قرآن پہلے کر چکا ہے۔ وہ بات قرآن کر چکا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات تو تم نے دوسروں کو کہنی نہیں جو تم خود کرتے نہیں۔ تو پہلے تو اپنا عمل ہے، اپنی اصلاح ہے، اپنا کردار ہے۔ جب اپنا عمل، اپنی اصلاح، اپنا کردار، اس کام سے جب فارغ ہو جاؤ اور اس سے دل اطمینان میں آ جائے کہ ہاں میں درست راستے پر ہوں، میرا قول اور فعل ہدایت کی راہ پر ہے، تو جب اپنے آپ کو ہدایت کی راہ پر پاؤ پھر خود ہی ہدایت پر چلتے رہنا کافی نہیں، پھر دوسروں کو اس ہدایت کی طرف لاؤ تاکہ پورا معاشرہ وہ ہدایت کی عملی تصویر بن جائے۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں بحیثیت امت کے، یہ اجتماعی ذمہ داریاں ہیں، اجتماعی فریضہ۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر اگرچہ اللہ پر ایمان لانا سب سے پہلے ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پہلے تین کاموں کی اہمیت سمجھانے کے لیے اپنی ذات پر ایمان لانے کو آخر میں رکھ دیا ہے۔ اپنی ذات پر ایمان لانا اسے آخر میں بیان کیا، اور پہلے تین چیزیں وہ رکھیں تاکہ سمجھ آ جائے کہ اللہ پر ایمان لانا اللہ اس کو بھی بعد میں بیان کر رہا ہے، اور اس سے بھی پہلے کسے بیان کر رہا ہے کہ اخرجت للناس،
تمہیں تمام انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے. تم تمام انسانوں کے نگران بھی ہو، نگہبان بھی ہو، تمام انسانوں کے خلیفہ بھی ہو، تمام انسانوں کے امیر اور حاکم بھی ہو، اور تمام انسانوں کے خیر خواہ بھی ہو، اور تمام انسانیت کو سچائی اور ہدایت کی طرف لانے کی تگ و دو کرنے والے بھی ہو. تو تمہارا جو دائرہ کار ہے وہ تمام انسانیت ہے. تمہیں دوسرے انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے. اور پھر نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرتے رہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. اور ان 4 چیزوں کو بیان کیا اور فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ. اور اگر اہل ایمان بھی اللہ پر ایمان لے آئیں، اور اسی اہل کتاب بھی اگر اللہ پر ایمان لے آئیں اور وہ بھی اسی راہ پر چل پڑیں، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، تو ان کے لیے بھی یہی بہتر ہے. یہی بہتر ہے کہ اہل کتاب بھی اللہ پر ایمان لائیں، اس آخری کتاب پر ایمان لائیں اور اس آخری امت کا حصہ بنیں، اس آخری امت کی چھتری کے نیچے جمع ہو جائیں اور اس آخری امت میں ضم ہو جائیں، شامل ہو جائیں، اور پھر یہی ان کے لیے بہتر ہے. اور پھر قرآن نے کہا منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون. ہاں، ان میں سے اکثر ایمان والے ہیں اور باقی فاسق ہیں. اکثر ایمان ان میں سے، منہم المؤمنون ان میں سے ایمان والے بھی ہیں اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں. تو ایمان والے بھی ہیں، یعنی تمام اہل کتاب بھی ایسے نہیں کہ جن کے دل میں کھوٹ ہو، جو اپنی تعلیمات پر ایمان نہ رکھتے ہیں. فرمایا ان میں سے کچھ ہیں جو اپنی ان تعلیمات پر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ ان تک جیسے بھی پہنچی ہیں، چاہے وہ اصل حالت میں ہیں یا اصل حالت میں نہیں ہیں، وہ تحریف شدہ ہیں، تبدل و تغیر شدہ ہیں، بدل گئی ہیں، تعریف کر دی گئی ہے، مگر پھر بھی جو کچھ ان کے پاس تعلیمات میں سے پہنچا ہوا ہے وہ اس پر دل سے عمل کرنے والے ہیں. تو وہ بھی ہیں، مگر اکثر وہ ہیں جو فاسق ہو گئے، جو اس راہ سے ہٹ گئے. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے بہترین امت ہونے کی 4تھی نشانی بیان کی، اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور پہلی نشانی کیا بیان کی؟ اخرجت للناس، تمہیں دوسروں کے لیے نکالا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، تمہیں وجود میں لایا گیا ہے، تم دوسروں کے لیے ہو. اور یہاں دوسروں سے مراد للناس تمام انسانیت ہے. اور تمام انسانیت کے لیے جب اللہ نے فرمایا تو اب آپ بتائیں، اگر امت کے اندر یہ پہلی نشانی ہی نہ پائی جائے، جو بہترین امت ہونے کی پہلی نشانی ہے کہ تم دوسروں کے لیے جیتے ہو، دوسروں کے لیے ہو، اگر یہی نہ پائی جائے اور اس کی جگہ پر یہ آ جائے کہ ہر کوئی اپنے لیے جی رہا ہو، ہر ایک کی زندگی کا مقصد اپنی ذات ہو، اپنا مفادات ہو، اپنے مفادات ہوں، اپنا نفع ہو، تو اگر ہر کوئی اپنے نفع، اپنی ذات کے لیے جینا شروع کر دے گا تو پہلی نشانی ہی مفقود ہو جائے گی، پہلی نشانی ہی ختم ہو گئی، نہ پائی گئی. تو پہلی نشانی نہ پائی گئی اور پھر بھی ہم کہیں کہ ہم بہترین امت ہیں، تو کیسے بہترین امت ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو بہترین امت ہونے کے لیے یہ فرمایا تمہارا کردار، تمہاری عملی زندگی یہ ہونی چاہیے، تمہارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ تم دوسروں کے خیر خواہ ہو، تم دوسروں کی بھلائی سوچتے ہو، دوسروں کے کام آتے ہو، جو حاجت مند ہو اس کی حاجت روائی کرتے ہو، جو کمزور ہو اس کی طاقت بنتے ہو، اس کو سہارا دیتے ہو اور ہر ایک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، جو مظلوم ہو اس کا بھی ساتھ دیتے ہو اور ظالم کو بھی ظلم سے روکتے ہو. یہ ہے تمہارا اجتماعی کردار. اور اللہ نے فرمایا اسی لیے میں نے تمہیں بہترین امت کا درجہ عطا فرمایا. تو یہاں سے اس بات کو میں کنکلوڈ کرتے ہوئے گفتگو کے اگلے حصے کی طرف آتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو جب بہترین امت کا درجہ عطا فرمایا، بہترین امت کا ٹائٹل عطا فرمایا، تو بہترین امت ہونے کے لیے سب سے پہلی نشانی، پہلی علامت، پہلا تقاضا وہ جو اللہ نے بیان فرمایا اخرجت للناس، کہ تمہارا جینا مرنا محض اپنے لیے نہیں، اوروں کے لیے. اور اس میں بڑی ایک لطیف بات ہے، وہ یہ کہ جب بھی انسان نفسا نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا تو معاشرے میں کبھی امن نہیں ہوگا، کھینچا تانی ہوگی، ہر کوئی اپنے لیے کھینچے گا. اب آپ سوچئے اگر میں اپنے مفاد کا تحفظ کرنے لگ جاؤں تو اکیلا میں ہی ہوں نا اپنے مفاد کو بچانے والا.
چونکہ وہ اپنے مفاد کو بچا رہا ہے، وہ اپنے مفاد کو، اور وہ اپنے مفاد کو جو ہمسایہ ہے، کولیگ ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، اگر ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں مبتلا ہے تو ہر ایک کے مفادات کا محافظ ایک ہے اور وہ خود ہے. اور اگر ہم دوسروں کے محافظ بنیں، دوسروں کی خیر خواہی کرنے والے بنیں، تو پورا محلہ ہی ہمارا خیر خواہ ہو جائے، سارے رشتہ دار ہی ہمارے خیر خواہ ہو جائیں، سارے دوست ہی ہماری خیر خواہی کرنے والے ہو جائیں. تو اگر ایسا معاشرہ ہو کہ دوسروں کی خیر خواہی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور آقا علیہ السلام کی سیرت سے، قرآن کی تعلیمات سے ہمیں یہ کردار نصیب ہو جائے کہ ہم دوسروں کی بھلائی سوچیں، تو جن سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا اور ہم نفسا نفسی میں مبتلا تھے، تو وہ اندیشہ ہی جب کم ہو گیا، وہ اندیشہ ہی جب ختم ہو گیا یا کم ہو گیا، تو پھر دوسروں کا سوچیں، تو دوسروں کا سوچیں تو پھر ہر ایک کے مفاد کو سوچنے والے سینکڑوں ہزاروں لوگ ہو گئے. تو یہ ہے فرق. اس لیے اسلام کریکٹر بلڈنگ کے اوپر توجہ دیتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ کردار ایسا بناؤ کہ معاشرہ پرامن ہو جائے، کردار ایسا بنے ہر ایک کا، ذمہ دارانہ کردار ہو ہر ایک کا کہ معاشرے کو خیر خواہی ملے. اور اگر لوٹ مار میں، نفسا نفسی میں، لالچ میں، حسد میں، بغض میں جتنی اخلاقی برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، اگر ان کا شکار ہوں گے تو پھر معاشرے میں بدامنی ہوگی، انتشار ہوگا، کسی کی روزی پوری نہیں ہوگی، کسی کا رزق پورا نہیں ہوگا، کسی کے کپڑے پورے نہیں، کسی کی ہنڈیاں نہیں جل رہی، کسی کے بچے بھوکے ہیں. تو پھر یہ سارے مسائل اس معاشرے کے اندر آ جاتے ہیں، کیونکہ برکت اٹھ گئی. برکت اس بات کے اندر ہے کہ آپ دوسروں کا نفع سوچیں. تو جب کوئی بھی انسان کسی دوسرے کا نفع سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یہ اس بندے پر رحم آ جاتا ہے کہ یہ بندہ ہو کر دوسروں کا سوچ رہا ہے، تو کیا میں رب ہو کر اسے اپنی رحمت عطا نہ کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جھولی بھر دیتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کر دیتا ہے. کیونکہ یہ بھی حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. جو کوئی بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے یا اس کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا ہوتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا ہوتا ہے، اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا فرما دیتا ہے، اللہ اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے اس کے انعامات کو پانے کا ایک یہ بھی ذریعہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگ جاؤ. مخلوق کی خدمت میں لگ جاؤ تو اللہ کے انعامات پانے کا مستحق ہو جاتا ہے بندہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے منصب خلافت سنبھالا تو آپ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے، یعنی آپ سوچئے منصب خلافت، پوری امت کی ذمہ داریاں، کتنی مصروفیات ہوں گی، اور اس وقت نہ شعبہ جات تھے، نہ محکمے تھے، تو سارا کام خلیفہ وقت کے سر پہ ہے، ابتدا ہے ریاست کی تو سارا کام انہی کے سر پہ ہے، تو کتنی مصروفیت کا عالم ہوگا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ تھا کہ میں صبح سے لے کر شام تک اپنے کام میں لگا رہتا تھا اور مجھ سے اپنے کام بھی پورے نہیں ہوتے تھے، اور جب میرے اوپر یہ ذمہ داری آئی خلافت کی تو میں دوسروں کے کام میں لگ گیا. کہاں اللہ کی عزت کی قسم، جب میں دوسروں کے کام میں لگ گیا مجھے خبر ہی نہیں کہ میرے کام کیسے ہو گئے. میں خلق خدا کے کام میں لگا تھا اور خدا خود میرے کام میں لگا تھا، اللہ میرے کام کر دیتا تھا. تو ایسے ہوتا ہے. انسان کو تھوڑا سا حوصلہ، ایمان اور توکل رکھنا پڑتا ہے. ہم سوچتے ہیں یہ پیسے میں نے اس غریب کو دے دیے، مریض کے علاج میں لگا دیے، فلاں کمزور کو دے دیے، تو میرا کیا بنے گا؟ میرا تو وہ مہینے کے آخر میں بل آنے والا ہے. تو وہ جو ہم سوچتے ہیں اپنی ضرورت کو سوچ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ سودا کرنا یہ کتنا نفع کا باعث ہے. کوئی اللہ کے ساتھ سودا کرے، وہ عرض کرے باری تعالیٰ میں اس کو نہیں دیکھ رہا یہ کون ہے، میں تو تجھے دیکھ رہا ہوں اور میں تیرے ساتھ تجارت کر رہا ہوں، تیرے ساتھ سودا کر رہا ہوں، میں تیری راہ میں تیرے اس بندے کی مدد کر رہا ہوں، اب تو جان اور میرا کام جانے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہو سکتا ہے کہ غیب سے اسے اس کی ضرورت کو پورا نہ کرے؟ اور حدیث پاک بھی ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بھی کوئی اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا ہوتا ہے اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے. اور ایک حدیث میں تو یہ لفظ آیا آخی ہے، اخی سے مراد مومن ہے.
جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے. اور ایک روایت میں تو لفظ مومن بھی ہے کہ جو کوئی مومن کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا ہوتا ہے اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا ہوتا ہے. اور ایک روایت میں یہ تخصیص بھی نہیں، بس جو کوئی دوسرے کے کام آتا ہے اللہ اس کے کام آتا ہے، اللہ اس کی مدد کرنے میں لگ جاتا ہے. اور پھر یہ اگر اللہ تعالیٰ بھی اتنا ہی اس کی مدد کرے جتنا اس نے کسی کی مدد کی تو یہ اللہ کی رحمت کو حیا آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، جتنا تو نے کسی کے ساتھ بھلائی کی اگر میں ساری کائنات کا خالق اور مالک ہو کر میں اتنا کروں، نہیں. حدیث پاک میں ہے جو اب کسی دوسرے بھائی کی، مسلمان کی کسی ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ اس کی 100 ضرورتوں کو پورا فرماتا ہے، 100 ضرورتوں کو پورا فرما دیتا ہے. تو 100 ضرورتوں کو پورا کر دے. اور ممکن ہے کہ یہاں 100 کا لفظ بھی عدد کے لیے نہ آیا ہو بلکہ کثرت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہو. جیسے کثرت کو بیان کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں بھئی 100 مرتبہ میں نے آپ کو یہ کہا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ. تو اگر یہ 100 کا عدد بھی کثرت کے لیے آیا ہو تو حدیث پاک کا مفہوم یہ ہوا کہ جو کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ اس کی بے حساب ضرورتوں کو پورا فرما دیتا ہے. اور پھر ایک حدیث میں یہ ہے کہ جو کوئی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی دنیا کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ اس کی آخرت کی ضرورت کو پورا فرمائے گا. اب دیکھیے یہ کتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے. آخرت میں تو اگر اس وقت پتا چلا نامہ اعمال کے سامنے جب کھڑے ہوں تب پتا چلے کہ میرا تو حساب امبیلنس ہو گیا ہے، میرا تو حساب ہی کم نکلا ہے، اب نجات کے لیے کیا کرے، تو وہاں تو کوئی اور ذریعہ اور سبب نہیں ہوگا. عمل کی جگہ یہی تھی جو ہم گزار کے جا چکے، تو پھر کتنی پریشانی اور مجبوری کا عالم ہوگا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو اس وقت تمہیں جو ضرورت ہو وہ تمہاری ضرورت اللہ پوری کرے تو تم یہاں دنیا میں لوگوں کی ضرورتیں پوری کرو. تو وہ ایک سیونگ ہے، وہ تمہاری سیونگ ہے، وہ بچت ہے، وہ اللہ تعالیٰ تمہارے کھاتے میں لکھتا چلا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی تمہاری ضرورتوں کو پورا فرمائے گا. تو اس مفہوم کی دیگر حدیث مبارکہ کو ملا کر اس آیت مبارکہ کے ضمن میں سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو فرمایا تم بہترین امت ہو کیونکہ تمہیں دوسروں کے لیے جینا سکھایا گیا ہے. اور جو دوسرے مسلمان کی، بھائی کی یا کسی دوسرے انسان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بے شمار ضرورتوں کو پورا فرماتا ہے. اور وہ دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرے گا اللہ اس کی آخرت کی ضرورتوں کو پورا فرماتا ہے. اور خود حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو پہلی وحی نازل ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جسمانی طور پر ایک کیفیت طاری ہوئی. اس کے اوپر الگ سے کسی وقت میں بات کروں گا. تو پہلی وحی نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام کے جسم پر کیفیت طاری ہوئی، کیونکہ وحی نازل ہو جسم پر، بشریت پر، یہ معمولی عمل نہیں ہے. اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. فرمایا اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پر نازل کر دیتا جو اتنا مضبوطی کی علامت ہے تو فرمایا وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، ٹوٹ پھوٹ جائے، وہ بھی لرز جائے. تو قرآن اللہ کا نور ہے اور اسے جب اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل فرمایا تو آپ کی جسمانیت پر اس کے اثرات مرتب ہوئے، آپ کی بشریت مطہرہ پر اس کے اثرات مرتب ہوئے. تو آقا علیہ السلام تشریف لائے اور تشریف لائے تو اپنی زوجہ حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو آ کر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل دے دو، زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، کمبل دے دو. تو آقا علیہ السلام لیٹ گئے اور آپ کے جسم مبارک پر کپ کپی کا عالم تھا. اور یہ مفسرین نے، علماء نے اس کے اوپر کثیر کلام کیا ہے. ایک یہ کہ اس نور وحی کے اثرات تھے، ایک یہ کہ جو آنے والی ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کا احساس تھا کہ یہ اب جس کام کو شروع کرنا ہے اس کام کے اندر تو جان بھی، عزت اور ناموس بھی، سب کچھ قربان ہوگا. اور کتنا مشکل کام تھا.
وہ تو 23 سالہ آقا علیہ السلام کی جد و جہد بتاتی ہے. مکہ کے 13 سال اس کو جس وضاحت سے پیش کر رہے ہیں کتنا مشکل تھا یہ کام. تو آقا علیہ السلام اس اپنی ذمہ داری کے بوجھ سے یہ جسمانی اثرات محسوس فرما رہے تھے، اور یہ بشری تقاضا ہے، یہ انسانی تقاضا ہے. تو آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا. اور حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے یہ کہا، تو اس کیفیت کو بھی آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی ایک امکان تھا کہ آقا علیہ السلام جس بھاری ذمہ داری پر آگے اعلان فرمانے والے تھے، اس میں اللہ کے علم سے اور شرح صدر سے آپ جانتے تھے اس میں کتنی مشکلات آئیں گی، اس میں کتنی عداوتیں ہوں گی، دشمنیاں ہوں گی، کتنی رکاوٹیں ہوں گی، کیا کیا سہنا ہوگا. تو آقا علیہ السلام کو یہ بھی اندازہ ہو، یہ بھی خدشہ ہو کہ یہ اہل و عیال والوں کا تو ساتھ ہونا پہلے ضروری ہے. تو آقا علیہ السلام نے اس انداز میں اپنی رفیقہ حیات کو یہ بات بتائی. تو انہوں نے آقا علیہ السلام کو دلاسا دیا اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. اور پھر جو آقا علیہ السلام کی صفات اور اخلاق انہوں نے گنوائے وہ بڑے کمال کے تھے. انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ایسے ہیں کہ آپ تو دوسروں کے کام آنے والے ہیں، آپ انسانوں کے ساتھ مدد فرمانے والے ہیں، دوسروں سے نرمی فرمانے والے ہیں، ہر ایک کی صلہ رحمی فرمانے والے ہیں، غریبوں کے کام آنے والے، محتاجوں کے کام آنے والے، یتیموں کی کفالت کرنے والے، اور آپ حق اور سچ پر قائم رہنے والے. آپ کی ذات ہمیشہ سچ بولنے والی، آپ امانت دار ہیں. تو آقا علیہ السلام کی اخلاق کا تذکرہ فرمایا، آقا علیہ السلام کے خصائل کا تذکرہ کیا، آپ کے فضائل کا تذکرہ کیا، اور آقا علیہ السلام کی جو شخصی اخلاقی زندگی تھی، آقا علیہ السلام کی اس زندگی کا نقشہ کھینچا حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اور اس کے اندر یہ بات تھی، وہ سارا مرکز اور محور اگر آپ دیکھ لیں تو وہ کیا تھا؟ وہ مخلوق خدا کے کام آنا. تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی زندگی یوں ہے تو آپ کا رب آپ کو کیسے کسی مشکل میں تنہا چھوڑ دے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کسی مشکل میں پڑے ہوں یا مشکل میں پڑنے والے ہوں یا مشکلات آپ کو آنے والی ہوں، اور ایسے میں آپ کا رب آپ کو تنہا ان مشکلات کے حوالے کر دے اور آپ کو چھوڑ دے، گویا آپ کی مدد نہ کرے، آپ کی نصرت نہ فرمائے، آپ کی تائید نہ فرمائے. یہ نہیں ہو سکتا. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ سب سے پہلا بیان جو انہوں نے آقا علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں دیا، جو آقا علیہ السلام کی اخلاق کے بارے میں دیا، وہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آقا علیہ السلام تو اعلان نبوت سے قبل، اظہار نبوت سے قبل، بعثت سے قبل آقا علیہ السلام کی اخلاق اور سیرت کا عالم یہ ہے کہ آپ دوسروں کے کام آنے والے ہیں. آپ کا جینا اوروں کے لیے ہے، کمزور طبقات کے لیے ہے، معاشرے کے دیگر افراد کے لیے ہے. بوڑھے ہیں، معذور ہیں، کمزور ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، آپ ان کی مدد فرمانے والے ہیں. تو آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کا سارا نقشہ جو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھینچا، وہ اخرجت للناس، تم ہو ہی دوسروں کے لیے، تمہارا جینا مرنا ہے ہی دوسروں کے لیے. تو جب دوسروں کا بھلا سوچتے ہیں تو پھر اللہ نے یہ جو دل ہے اس کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے پاس ہے. دل میں کیا خیال آئے کیا نہ آئے، تو کبھی اللہ تعالی بندے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر نفس غالب آتا ہے، تو نفس کے اثر میں دل میں برے خیال آتے ہیں. ورنہ جو دل ہے، یہ دل ایک تو یہ فزیکل پارٹ آف باڈی ہے، یہ دل ہے، پھر اس کا ایک روحانی دل ہے، روحانی دل بھی ہے. جیسے اگر کسی کو یہ سمجھنا مشکل ہو رہا ہو تو سادہ سی بات ہے، دماغ، برین، تو وہ جو دماغ ہے وہ ایک فزیکل پارٹ بھی ہے انسانی جسم کا، مگر ایٹ دی سیم ٹائم اس کے اندر یہ جو دماغ کے اندر جو عقل ہے، جو ذہانت ہے، جو فطانت ہے، وہ اس کا باطن ہے، وہ اس فزیکل پارٹ کا باطن ہے. اسی طرح یہ جو قلب ہے، دل، اس دل کا بھی ایک باطن ہے، دل کا ایک ظاہر ہے. تو وہ جو دل کا باطن ہے وہ فطرت الہیہ کے تابع ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ انسان کے اندر فطرت کو رکھا ہے اور دل اسی پر ہوتا ہے. اس لیے انسان کا دل اسے بتاتا ہے
دل اسے بتاتا ہے کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے. تو جب انسان کسی دوسرے کے کام آتا ہے، دوسرے کی مدد کرتا ہے، اس کے دل کو ایک تسکین ملتی ہے، اس کے دل کو ایک سکون ملتا ہے. آج ہم کہتے ہیں نا سکون نہیں ہے، پیسے بہت ہیں، سکون نہیں ہے، سہولیات بہت ہیں. اگر ہم کوئی ایک پشت پیچھے 2 3 4 5 چلا جائے تو سوچے تو ہمارے آباء و اجداد کے پاس تو پہننے کے لیے موسم کے کپڑے بھی پورے نہیں ہوتے تھے، کھانے کے لیے اتنے کھانے کہاں میسر تھے، مگر ان کے دل مطمئن تھے. اور آج ہم اتنا کچھ پانے کے باوجود، حاصل کرنے کے باوجود دل مضطرب ہے، مضطرب ہے، دل پریشان ہے، بے تاب ہے، اس میں کوئی سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سکون تو ملنا تھا تب جب اس دل کو ہم نے اللہ کے لیے خالص کر کے رکھنا تھا. دل کو دنیا میں نہیں لگانا تھا، دل کو اللہ کے ساتھ لگانا تھا. اور جو کام اللہ نے ہمارے اوپر لازم کیے وہ کام کر کے دیکھو دل کو سکون آتا ہے کہ نہیں. تو لہٰذا جب کوئی غریب کی مدد کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون آتا ہے. جب کسی حاجت مند کی حاجت روائی کرتے ہیں دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اور وہ دل کا اطمینان کتنی بڑی دولت ہے کہ جسے آپ دولت سے حاصل نہ کر سکیں اسے آپ دولت لٹا کر حاصل کر لیں تو دولت بھی تو اسی سکون کے لیے ہے. تو اگر اسے جمع کرنے میں سکون اللہ نے نہیں رکھا، اسے لٹانے میں سکون رکھا ہے، اسے خرچ کرنے میں سکون رکھا ہے، تو سکون کے لیے جب کر رہے ہیں تو پھر اتنی تو سمجھ ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ سودا کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. یہ نفس رکاوٹ بنتا ہے، شیطان اور نفس رکاوٹ ہوتا ہے، ورنہ اللہ کے ساتھ تجارت کریں. من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اب اللہ فرما رہا ہے بندو سے، تم میں سے کون ہے جو مجھے قرض دے؟ بری تعالیٰ تجھے قرض کی کیا ضرورت ہے؟ سارے خزانوں کا مالک ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، تجھے قرض کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ مجھے یہ ضرورت ہے کہ میں اپنے دین پر لگانا چاہتا ہوں، میں اپنی مخلوق پر لگانا چاہتا ہوں. تو باری تعالیٰ جو مخلوق میں سے کمزور ہیں، ضرورت مند ہیں، ان پر تو لگانا چاہتا ہے تو ہم سے لے کے کیوں لگاتا ہے؟ خود ہی دے دے، خود ہی دے دے. تو اس نے فرمایا تمہیں کس نے دیا ہے؟ یہ جو سوال کر رہے ہو کہ میں خود ہی انہیں دے دوں، تو تم ذرا یہ تو اپنے آپ سے پوچھ کر بتاؤ کہ جو کچھ تمہارے دامن میں ہے یہ تمہیں کس نے دیا ہے؟ تمہیں دینے والا بھی تو میں ہوں. آج اگر میں نہ چاہوں تو یہ سب کچھ جل کر خاک ہو جائے اور اس میں سے کچھ بھی تمہارے کام نہ آئے. تو تمہیں بھی تو دینے والا میں ہوں، مگر انہیں تمہارے ذریعے سے دلوانا چاہتا ہوں تاکہ اس میں تمہارا امتحان ہو. جن کو میں نے دیا وہ میرے شکر گزار بندے بنتے ہیں یا نہیں؟ مجھ سے لے کر، مجھ سے پا کر میرے حکم کے اوپر خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہی بات تھی جو سورہ یاسین کے اندر قرآن مجید نے بیان فرمائی. کفار یہی کہتے تھے، کافر یہ کہتے تھے کہ انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ. کافر یہ کہتے تھے جب انہیں کہا جاتا بھی مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کی مدد کرو، کمزوروں کی مدد کرو، تو وہ کہتے کہ یہ تو اللہ کی مرضی یہی تھی کہ یہ کمزور رہیں. وہ یہ فلسفہ اور یہ لاجک گھڑ کے آ جاتے کہ اگر اللہ کی مرضی ہوتی کہ ان کے پاس کچھ ہونا چاہیے تو اللہ دیتا نا، جیسے اس نے ہمیں دیا ہے. تو اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو اللہ انہیں دیتا، تو اللہ کی منشا ہوتی کہ یہ پیٹ بھر کر کھائیں تو اللہ انہیں دیتا. تو گویا اللہ کی مرضی اس میں ہے معاذ اللہ کہ یہ بھوکے رہیں، اللہ کی مرضی اس میں ہے کہ یہ محروم رہیں، اللہ کی مرضی اس میں ہے کہ یہ بیمار رہیں، کمزور رہیں. بھئی اللہ کی مرضی اس میں نہیں، وہ بے نیاز ہے. اس نے جنہیں عطا فرما رکھا ہے وہ ان کا امتحان لیتا ہے. وہ ایک امتحان تو اس پر اترا ہوتا ہے جو خود کسی کمزوری میں، غربت میں، محرومی میں مبتلا ہوتا ہے. خود اس کے لیے بھی امتحان ہوتا ہے کہ وہ صبر کی راہ پہ چلتا ہے کہ نہیں. نعمتیں ملیں تو خوش تھا، اور آج تھوڑی سی تکلیف پہنچی ہے تو آج شکوے پہ شکوا ہے. تو ایک تو خود اس کا امتحان لیتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرے ساتھ کتنا تعلق رکھتا ہے. دوسرا اس کے گرد و پیش والوں کا امتحان لیتا ہے کہ چلو یہ مشکل میں ہے، تم تو آسانی میں ہو، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تمہیں تو اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا ہے، تو میں دیکھتا ہوں تم اس کی مدد کرتے ہو کہ نہیں. اور اگر تم اس کی مدد کرو گے
تو جو تم میری رضا کی خاطر اسے دے رہے ہو وہ اسے نہیں دے رہے، وہ مجھے دے رہے ہو، میں اسے قرض بناتا ہوں اور دیکھنا کتنے گنا بڑھا کر تمہیں اس کا لوٹا کر اضافہ اور منافع عطا کرتا ہوں۔ تو اللہ پاک انسان کو لوٹاتا ہے۔ وہ ایک معروف واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا۔ ایک شخص تھا بہت غریب، کھانے کو کبھی کچھ ہے کبھی نہیں، تو زندگی سے تنگ آ گیا۔ بشری تقاضا ہے، انسانی تقاضا ہے، تو تنگ آ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا، اسے معلوم تھا یہ اللہ سے کلام کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام میری بھی ایک التجا ہے، یہ لے جائیں کہ میرا جو رزق اللہ نے زندگی بھر کا لکھا ہے بس مجھے ایک بار دے دے، میں تھوڑا پیٹ بھر کے کھا لوں، جتنا دن ہے خوش ہو کے گزار لوں، پھر بھلے مجھے موت دے دے، تو روز روز کے مرنے سے بہتر ہے۔ تو صبر کا دامن لبریز ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر درخواست دے دی، اللہ نے جو تھا وہ دے دیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام گزرے، تو موسیٰ علیہ السلام کے علم میں تھا کہ جو کچھ اسے ملا ہے فرض کریں یہ 3 ماہ کا ہے یا 6 ماہ کا ہے، تو 6 ماہ بعد جب موسیٰ علیہ السلام گزرے تو ان کے علم کے مطابق یہی تھا بھی جو کچھ تھا وہ اس نے لے لیا، سب ختم ہو گیا ہوگا۔ گزرے دیکھا وہ تو پہلے سے بڑھ گیا، وہ تو بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جی رہا ہے، اس کی زندگی ہے بڑی خوشحال ہے، ریل پیل ہے، جو مال اسے اللہ سے دلوایا تھا وہ بھی بڑھ گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام گزرے پر اس سے پوچھا کچھ نہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو عرض کی باری تعالیٰ وہ راز کیا ہے؟ وہ راز جاننا ہے کہ یہ اس کا مال تو اتنے ٹائم کا تھا، کھا پی کے ختم ہو جانا تھا، وہ بڑھ بھی گیا اور اتنی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ وہ جی رہا ہے، وہ کیسے ہو گیا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس بندے نے عقل مندی کی، اس نے میرے ساتھ تجارت کر لی، اور میرے ساتھ اس نے یہ تجارت کر لی، اس نے سوچا کہ میں نے تو اب 3 مہینے ہی جینا ہے، تو 3 مہینے جیوں یا 1.5 مہینہ جیوں وہ تو برابر ہے۔ اس نے کہا آس پاس والوں کو دیکھوں جو میری طرح کی مشکلات کے اندر مبتلا ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، محرومیوں میں ہے، تو جا کر اس نے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا کہ تم ہی خوش ہو کے گزار لو، میرے بھی جتنے دن ہیں میں بھی خوش ہو کے گزارتا ہوں۔ تو فرمایا میرے بندے نے میرے ساتھ ایسا سودا کر لیا کہ میری رحمت کو حیا آ گیا کہ اب میں اس کا رزق بند کر دوں، اب میں نے اس کا رزق بڑھا دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب گیلان سے آپ گئے بغداد کی طرف، اور وہ راستے میں ڈاکو والا واقعہ بھی پیش آیا، تو آپ گئے تو آپ کے پاس تھے 40 دینار، اور آپ وہاں پہنچے تو وہ ڈاکو والا واقعہ بھی ہوا۔ تو جب وہاں پہنچے تو وہ تو آپ کا ذات راہ تھا کہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، تو یہ کھانے پینے کے لیے ضرورت میں کام آئیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں میں گیا، میں نے دیکھا کہ ایسے لوگ ہیں فقراء، فقیر سے مراد یہ والے فقیر نہیں جو ہم بن گئے ہیں یا ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، فقیر سے مراد فقر والا وہ جو اللہ کی عطا پہ راضی رہے، درویش۔ تو کہاں دیکھا میں نے اتنے فقراء ہیں اور ان کے پاس کھانے کا کچھ نہیں، تو پھر وہ جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے ان فقراء کے اوپر بانٹ دیا، ان کو تقسیم کر کے کھلا دیا۔ تو لہٰذا یہ صرف یہ جو دوسروں کے کام آنا، یہ صرف پیسے مال اور دولت کے حساب سے ہی نہیں، صرف اسی ایک ایکسپیکٹ میں، اسی ایک آسپیکٹ میں نہیں ہے، اس کو ہر تناظر میں دیکھیں۔ علم، ہمارے پاس علم ہوتا ہے، کوئی نکتہ ہوتا ہے، کوئی پوائنٹ ہوتا ہے، کوئی مہارت ہوتی ہے، کوئی فن ہوتا ہے، اور وہ ہم فن کے چور بن کے اترا رہے ہوتے ہیں، بھئی یہ نہیں بتانا کسی کو، یہ کسی کے ہاتھ لگ گیا تو میرا کیا بنے گا، بھئی یہ راز ہے، یہ میرا بزنس کیسے چل رہا ہے، ایک راز ہے، آپ کو پتا چل گیا کاروبار کرتے کرتے، بس بھی یہ راز، یہ اب کسی کو نہیں بتانا۔ بھئی بتاؤ، 2 کو بتاؤ، 10 کو بتاؤ، 20 کو بتاؤ، اللہ سے تجارت کرو۔ جب نیت اللہ کے لیے خالص ہوتی ہے، ہاں رگڑے رگڑے آتے ہیں، اللہ بھی آزماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تمہارا گمان ہے بس ایسے ہی سوکھے سوکھے آسانی کے ساتھ تمہیں ایسے جنت میں بھیج دوں گا؟ نہیں، تھوڑا بہت تمہیں آزماؤں گا، تمہاری آزمائش کروں گا۔ اتنا آسان تو نہیں ہے اللہ کے ساتھ دوستی، اتنا آسان ہو تو پھر تو دوستی اور محبت، دنیا کی دوستیاں آسان نہیں ہوتی، تو اللہ کے ساتھ دوستی۔ دنیا میں بھی کتنے لوگ ہیں جن کے جو دوست بچپن سے چلے وہ آخر تک چلتے رہتے ہیں،
کتنے ہر سال بدلتے ہیں، کسی کے 6 مہینے، کسی کے 5 سال، 2 سال، 4 سال. کیوں؟ مشکل وقت آتا ہے، مشکل وقت آتا ہے، دوستیاں ختم. نہ وہ پھر دوستی نبھاتا ہے نہ ہم نبھاتے ہیں. تو وہ جو دوستی ہے اسے پالنا پڑتا ہے تو مشکل ہوتی ہے. تو عام دوستیاں، دنیا کی دوستیاں مشکل ہیں، اسے آپ یاری کرنی پڑتی ہے، پالنا پڑتا ہے. تو اللہ کے ساتھ دوستی ہو تو اللہ کے ساتھ دوستی کو کیسے انسان جب تک پالے نہیں، محنت نہ کرے تو وہ تعلق بنتا نہیں ہے. آپ دنیا میں کسی سے تعلق بنانا چاہیں، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. جب آپ کے دل میں ہو کہ میں فلاں بندے سے دوستی بنا لوں، تعلق بنا لوں، وہ بے نیازی کرے گا، لاپرواہی کرے گا. کبھی آپ ملنے جائیں گے، کبھی گفٹ دیں گے، کبھی کھانے پہ بلائیں گے، کبھی کئی ہیلے بہانے ہیں. تو جس سے ہم دنیا میں دوستی بنانا چاہیں تو 100 ہیلے بہانے کرتے ہیں. اور اللہ کی شان کیا ہے؟ وہ تو بڑا بے نیاز ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں ایک بار تو تمہیں آزماؤں گا، میری دوستی کے اندر میری راہ پر چلو. تھوڑی مشکلات آئیں گی، لیکن ان مشکلات میں اگر تم ڈگمگا گئے تو پھر میری دوستی کے قابل نہیں. تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا ایک دن، ایک جملہ میں نے پڑھا کہ محبت میں اتنی مشکلات اور تکلیفیں اللہ کی محبت میں کیوں آتی ہیں؟ اس لیے آتی ہیں کہ کوئی کم ظرف ہو تو اللہ کی دوستی کا دعویٰ نہ کرے. ظرف ہے نہیں اور کہے میں اللہ کا دوست ہوں. تو جنہیں اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے دوست، کتنا بڑا اعزاز ہے. تو اس اعزاز پر ہر کوئی ایرا غیرہ نہیں پہنچ سکتا. وہ کہے جی میں نہ مجھے رات کو جاگنا پڑے، نہ مصلی پہ آباد ذکر کرنا پڑے، نہ مال خرچ کرنا پڑے، نہ اخلاق کو بہتر کرنا پڑے، نہ زبان کو نرم کرنا پڑے، نہ نیت کو صاف کرنا پڑے، نہ دل کو صاف کرنا پڑے. یہ ساری جو دنیا داری ہے یہ ساری میری چلتی رہے اور اللہ کا دوست بھی بن جاؤں. تو اللہ کہتا ہے نہیں، پہلے میں نے رہنا ہے تیرے دل میں تو اسے صاف ستھرا تو کر، میرے رہنے کے قابل تو کر، صاف ستھرا کر. تو لہٰذا اللہ کی دوستی تب ملتی ہے جب انسان نیت کو خالص کرتا ہے، اپنے عمل کو خالص کرے، اپنے قول کو خالص کرے، اپنے فعل کو خالص کرے. اور جو اس راستے کے اندر مشکلات آئیں ان مشکلات سے پھر کمپرومائز کر کے اللہ کی دوستی کو نہ چھوڑے، اللہ کی دوستی پر قائم رہے. تو جب وہ اس دوستی پر قائم رہتا ہے تو پھر اللہ نے کہا کہ میری رضا کی خاطر مخلوق کی مدد کرو، میری رضا کی خاطر کمزوروں کے کام آؤ، میری رضا کی خاطر جو کمزور ہیں، بے بس ہیں، ان کے ساتھ سہارا بنو، کھڑے ہو ان کے ساتھ. تو لہٰذا وہ ہر اعتبار سے ہے، مال کے اعتبار سے بھی ہے. ممکن ہے کسی کو صرف ہاتھ پکڑ کے سڑک پار کروانا اس کی مدد ہو، ممکن ہے کہ کسی کے ساتھ چند لمحے بیٹھ کر باتیں کرنا اس کی مدد ہو. اس کی زندگی کی محرومی یہ ہو کہ اس کے ساتھ بڑھاپے میں بولنے والا کوئی نہیں، تو یہ بھی ایک مدد ہے. ممکن ہے کسی کے پاس کاروبار کر رہا ہے، ہر بار خسارہ ہو جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں، تو آپ کو سمجھ ہے، آپ اس کی مدد کریں، اسے بتا دیں، وہ خسارے سے نکل آئے گا، چل پڑے گا ایک اچھی راہ پر، تو اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کمائے گا. ایسے علم ہے، علم دین کا علم ہے. تو علم کو علم نافع تبھی کہتے ہیں جب وہ دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، جب دوسروں کو فائدہ پہنچے اس سے، تو تب جا کر علم نافع بنتا ہے. اس لیے ہر اعتبار سے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے اللہ نے اسے جو پوٹینشل دیا ہے، جو اسے منصب دیا، جو طاقت دی، جو صلاحیت دی، جو علم دیا، جو مہارت دی، جو فن دیا، جو مال دیا، اس سے دوسروں کو کیسے نفع پہنچانا ہے. جب وہ اس سے دوسروں کو نفع پہنچانے کی راہ پر چل پڑتا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے، پھر اسے اس کے بدلے میں بے حساب نفع ملتا ہے. اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ ہے، اور آقا علیہ السلام کی ساری سیرت اسی میں گزری کہ آپ ہمیشہ دوسروں کے کام آئے. آپ نے کبھی یہ پرواہ نہیں کی کہ یہ تو کلمہ نہیں پڑھتے، میں ان کے کام کیوں آؤں. قطع نظر اس کے واقعات میں نہیں پڑھتے ہم کہ وہ فلاں واقعہ، یہ واقعہ، وہ بے شمار واقعات ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھری پڑی ہے. 13 سال مکہ کے، خاص طور پر اعلان نبوت کے بعد، اظہار نبوت کے بعد کے جو 13 سال ہیں، یہ بہت کٹھن وقت تھا. اس سے پہلے بھی آپ کی سیرت تو اخلاق سے اور خدمت خلق سے بھری پڑی ہے، مگر اس وقت مشکلات نہیں تھیں. یہ جو پیریڈ تھا اس میں ریزسٹنس تھی، مشکلات تھیں، مزاحمت تھی، دشمنی اور عداوت تھی. یعنی ان کے ساتھ بھلائی کرنا جو معاذ اللہ آپ کو تکلیفیں پہنچانے والے، برا بھلا کہنے والے، ان کے ساتھ بھلائی کرنا.
تو یہ مشکل مقام ہوتا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو اس مشکل مقام سے گزارا تاکہ خدمت خلق کا، دوسروں کے کام آنے کا ایک مکمل تصور، آئینہ، اسوہ مبارکہ وہ ہمارے سامنے آ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے، ہمیں ہر اعتبار سے دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا بنائے اور دوسروں کے کام آنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔